الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو لوگ ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان سب کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم مولانا سید ابو العلا المودودی کی کتاب تجدید و احیاء دین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سلسلے میں شبل نعمانی اور ڈاکٹر سید امیر علی پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ چلیے دیکھیے اب آگے وہ کیا کہتے ہیں۔ اخلاق اور اعمال جیسے یہاں ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں۔ یونان قدیم اور بت پرست روم کے اخلاقی مزاج اور موجودہ یورپ کے اخلاقی مزاج میں جو مشابہت پائی جاتی ہے اس کا یہی سبب ہے۔ دوسری بات، علوم و فنون، فلسفہ و ادب، سیاسیات و معاشیات وغیرہ کے لیے مشرکانہ نظریہ کوئی ایک مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ اس باب میں مشرک انسان جاہلیت خالصہ ہی کا رخ اختیار کرتا ہے اور مشرک سوسائٹی کا سارا دماغی نشو و نما اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے جس پر خالص جاہلی سوسائٹی میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی دو جاہلیتیں ہیں، ایک مشرکانہ جاہلیت ہے، ایک خالص جاہلیت ہے، لیکن دونوں میں یعنی علوم و فنون، فلسفہ و ادب، سیاسیات و معاشیات بالکل ایک جیسے ہیں۔ ہندوستان میں جس بڑے پیمانے پر غریبوں سے سود لیا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا جاتا ہے، امیر امیر ہوتا جاتا ہے، یہ بالکل اسی طرح کا ہے جب آپ مغرب میں دیکھتے ہیں پے ڈے لونز کے نام سے 20% سود لیا جاتا ہے، اور ہندوستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ماہانہ یعنی 20% سود لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کیسے ہوتا ہے میں بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک ریڑھی والے کو 5,000 روپے دے کر اس کو کھڑا کر دیا گیا اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ روزانہ 1,000 روپے ہمیں دیں۔ اس کو یعنی 5,000 کا مال خرید کے دے دیا گیا یا 50,000 کی سبزی اور پھل خرید کے اس کو دے دیے گئے، ایک ریڑھی دے دی گئی اور کہا کہ 5,000 آپ کو ہمیں دینے ہیں، 50,000 پر 5,000 آپ ہمیں دیں گے۔ تو یہی چیز جو ہے امریکہ میں ہے، وہ یعنی 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے کچھ پیسہ ادھار لے کے جاتے ہیں اور 20% 25% کے حساب سے وہ سود دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ دونوں قوتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین کی قوت واہمہ حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کے افکار میں خیال آرائی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ملاحدہ یعنی جو بے دین ملحد لوگ ہوتے ہیں ذرا عملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس لیے نرے خیالی فلسفوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ البتہ جب یہ ملاحدہ خدا کے بغیر کائنات کے معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی استدلالی کھینچتان بھی اتنی ہی غیر معقول ہوتی ہے جتنی مشرکین کی میتھالوجی۔ بہرحال علمی حیثیت سے شرک اور جاہلیت خالصہ میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہوتا، اور اس کا روشن ثبوت یہ ہے کہ موجودہ یورپ اپنے موجودہ نظریات میں قدیم یونان و روم سے اس طرح سلسلہ جوڑتا ہے گویا یہ بیٹا ہے اور وہ باپ۔ اب دیکھیے کس طرح مولانا مودودی بتا رہے ہیں کہ وہ قدیم مشرکانہ جاہلیت کی چھاپ، اسی سے انہوں نے یہ ساری چیزیں لی ہیں اور ان کے اوپر وہ چھاپ موجود ہے، اور جیسا کہ وہ باپ ہیں اور یہ ان کے بیٹے۔ تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں مشرک سوسائٹی ان تمام تمدنی طریقوں کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح مستعد رہتی ہے جنہیں خالص جاہلی سوسائٹی اختیار کرتی ہے، اگرچہ سوسائٹی کی ترتیب و تعمیر میں شرک اور جاہلیت خالصہ کے ڈھنگ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ شرک کی مملکت میں بادشاہوں کو خدائی کا مقام دیا جاتا ہے، روحانی پیشواؤں اور مذہبی عہدیداروں کا ایک طبقہ مخصوص امتیازات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ شاہی خاندان اور مذہبی طبقے مل کر ایک ملی بھگت قائم کرتے ہیں، خاندانوں پر خاندانوں کے، طبقوں پر طبقوں کے تفوق کا ایک مستقل نظریہ وضع کیا جاتا ہے۔ اس طرح جاہل عوام پر مذہب کا جال بچھا کر ظالمانہ تسلط قائم کر لیا جاتا ہے، بخلاف اس کے خالص جاہلی سوسائٹی میں یہ خرابیاں
نسل پرستی، قوم پرستی، قومی امپیریلزم، ڈکٹیٹرشپ، سرمایہ داری اور طبقاتی نزاع کا شکل اختیار کرتی ہے۔ لیکن جہاں تک روح اور جوہر کا تعلق ہے، انسان پر انسان کی خدائی مسلط کرنے اور انسان کو انسان سے پھاڑنے اور انسانیت کو تقسیم کر کے ایک ہی نوع کے افراد کو ایک دوسرے کے لیے صیاد بنانے میں دونوں ایک سطح پر ہیں۔ اب یہاں بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں بادشاہوں کی پوجا ہو رہی ہے، یہاں امپیریلزم کی پوجا ہو رہی ہے۔ امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی بعض امیر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم ویتنام میں جا کے لوگوں کو مارتے رہیں، افغانستان میں جا کے ہم کیوں مارتے رہیں، عراق میں جا کے ہم کیوں مارتے رہیں۔ یہ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور غالب طبقہ وہی ہوتا ہے جو اس امپیریلزم کا طرفدار ہوتا ہے، اس کو نافذ کرتا ہے اور اپنی عسکری قوت کے ذریعے انسانوں کو دبا کر کچل کر رکھتا ہے، انسانوں کا استحصال کرتا ہے۔ تو یہ جناب ہے جاہلیت مشرکانہ اور جاہلیت خالصہ کا اتحاد اور امتزاج۔ اور آج کی دنیا میں 2020 کی دنیا میں بتا دوں آپ کو، عالم اسلام کے خلاف یہ عالم شرک اور عالم الہاد متحد ہے۔ یہ جو خدا کو نہ ماننے والے اور مشرک دنیا، یہ سب عالم اسلام کے خلاف ہو چکی ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو کتاب تجدید و احیاء دین ہے 1940 میں لکھی گئی ہے، اور 1940 میں یہ لکھی گئی ہے، یعنی آج سے 80 سال پہلے۔ اب آ جائیے جاہلیت راہبانہ، اور یہی ہماری اس کتاب کا موضوع ہے، اور تجدید کے سلسلے میں اصل چوٹ جو مولانا نے کی ہے وہ اسی جاہلیت راہبانہ پر کی ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جاہلیت خالصہ ہو گئی، وہ خدا کو نہ ماننے والے لوگوں کی جاہلیت ہوگی۔ دوسری جاہلیت جاہلیت مشرکانہ ہے، جس میں کچھ لوگوں کو خدائی میں شریک کر لیا گیا۔ اب یہ جاہلیت راہبانہ کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں تیسرا مابعد الطبیعی نظریہ رہبانیت پر مبنی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اور جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دارالعذاب ہے۔ انسان کی روح اس قفس عنصری میں دراصل ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لذات و خواہشات اور تمام ضروریات جو اس انسانی جسم سے کی تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں، دراصل اس قید خانے کے طوق و سلاسل ہیں۔ انسان اس دنیا اور اس کی چیزوں سے جتنا تعلق رکھے گا اتنا ہی گندگی سے آلودہ ہوگا، اور اسی قدر مزید عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ نجات کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں کہ زندگی کے بکھیڑوں سے قطع نظر کیا جائے، خواہشات کو مٹایا جائے، لذات سے کنارہ کشی کی جائے، جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبات کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے۔ ان تمام محبتوں کو جو دنیاوی اشیاء اور گوشت خون کی رشتہ داریوں کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں دل سے نکال دیا جائے، اور اپنے اس دشمن یعنی نفس و جسم کو مجاہدات ریاضات کے ذریعے سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس جسم کا تسلط قائم نہ رہ سکے۔ اس طرح روح ہلکی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقامات پر اڑنے کی طاقت حاصل کرے گی۔ اب یہ ہے جناب نظریہ، اور یہی گوتم بدھ کہا کرتے تھے۔ گوتم بدھ کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ 488 قبل مسیح میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، اور پھر یہ جنگلوں میں چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے سنیاس لیا، اور آ کر دنیا کو یہ کہا کہ دو چیزیں تمہاری دشمن ہیں اور اس کو کچلنا ضروری ہے، ڈیمانڈس اینڈ ڈیزائرز۔ تو خواہشات کو مارو اور طلب کو مار ڈالو۔ تمہارا جسم کوئی مطالبہ کرتا ہے، اس کو مار ڈالو۔ پیاس لگتی ہے، مار ڈالو۔ بھوک لگتی ہے، اس کو مار ڈالو۔ اور جنسی آپ کو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بیوی کے پاس جائیں، اس خواہش کو مار ڈالو۔ اپنے آپ کو خسی کرا لو اور جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اب آگے چل کر مولانا مودودی نے ایک جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ بھی کئی کتابوں پر بھاری جملہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیچارے جو راہب ہوتے ہیں یہ بار تمدن نہیں اٹھا سکتے، یہ بار خلافت کیسے اٹھا سکتے؟ یعنی بار تمدن کا مطلب یہ ہے
کہ جب آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں کے کچھ ذمہ داریاں وہ آپ کو اٹھانی ہوں گی۔ مثال کے طور پر ایک مشترکہ سڑک ہوگی تو سب لوگوں کو مل کر سڑک صاف کرنی پڑے گی۔ اگر ڈرینیج کا نظام ہے تو اس کے لیے سب لوگوں کو مل کر پیسے دینے پڑیں گے آپ کو۔ تو ایک اجتماعی زندگی میں ایک محلے میں رہتے ہیں تو تمدن کی جو سیوک ذمہ داریاں ہیں آپ کی، جو سوشل ذمہ داریاں ہیں، سیوک سینس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اجتماعی زندگی میں رہتے ہیں تو ٹیکس دینا پڑے گا، میونسپل ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، ہم تو جنگل میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں مدرسے میں بچوں کو بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ بسوں کی ضرورت ہے، نہ ٹیکسی کی ضرورت ہے، نہ موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، نہ گاڑی کی ضرورت ہے، نہ ہم ٹیکس دیں گے، تو ہمیں تو اس سے دنیا سے لینا دینا ہی کیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ تو یہ بالکل دیکھیے رویہ، یہ بیچارے جو سوسائٹی کے اندر نہیں رہ سکتے، 10 خاندان کے اندر نہیں رہ سکتے، یہ بیچارے بار خلافت کیسے انجام دیں گے، دنیا پر حکومت کیسے کریں گے؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی کرم اللہ وجہ کی طرح دنیا پر فرما روائی کس طرح کریں گے، خلافت کا نظام کیسے قائم کریں گے؟ یہ تو بار تمدن کو نہیں اٹھا سکتے، یہ تو سوشیولوجی کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں یہ نظریہ بجائے خود غیر تمدنی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اینٹی سوشل ایٹیٹیوڈ ہے، یہ کہ جنگلوں میں رہنا، شادی نہ کرنا، گھر نہ بنانا، بارشوں میں بھیگنا، کپڑے نہ پہننا، جسم کو تکلیفیں دینا، وزن اٹھائے پھرنا، 1-2 سال تک نہ نہانا اور گندے رہنا، کیڑے پڑ جاتے ہیں بدن میں، رشتوں سے اپنے آپ کو کاٹ لینا، یہ ساری چیزیں اینٹی سوشل ایٹیٹیوڈ میں شامل ہیں۔ مگر تمدن پر یہ متعدد طریقوں سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ایک خاص قسم کا نظام فلسفہ بنتا ہے جس کی مختلف شکلیں ویدانتزم، مانویت، اشراقیت، یوگ، تصوف، مسیحی رہبانیت اور بدھزم وغیرہ ناموں سے مشہور ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیجئے، یہاں مولانا نے چند ایک چیزوں کا ذکر کیا۔ تو یہ جو نظام فلسفہ ہے، یہ جو فلسفی ہے رہبانیت کی یا مناسٹسزم کی جو اصطلاح ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ویدانتزم، تو وید تو کہتے ہیں 1500 قبل مسیح میں لکھے گئے، لیکن ویدانت جو ہے اس کی شرح ہے جو غالباً 200 سے 400 قبل مسیح میں لکھے گئے، اور اس کے شارح ہیں بادرائن اس کے شارح سمجھے جاتے ہیں ویدوں کے، اور اس سے یہ فلسفہ ہے ویدانت کا فلسفہ کہ انسانی جسم کو تکلیف دی جائے۔ اچھا، اس کے برخلاف یہ بتا دوں میں کہ اسلام کے اندر ایک توازن ہے اور وہ عارضی طور پر اب انسانی نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے عملی تجویزیں پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تو پہلی تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، وہ ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ اب آپ بات نہیں کر سکتے، پوری توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہوگی، اللہ سے آپ بات چیت کرتے ہیں، یہ اسلام کی روحانیت ہے۔ یوناجی ربہ، مناجات کرتے ہیں، اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں آپ، اور سلام پھیرنے تک یہ کیفیت آپ کی باقی رہتی ہے۔ اسی طرح آپ رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ ایک خاص وقت تک کے لیے کھانا پینا اور جنسی تعلق کو ختم کر دیتے ہیں۔ افطار کے بعد پھر یہ ساری چیزیں آپ